أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. صدق الله مولانا العظيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. بے شک فضول خرچ کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں اور شیطان اپنے رب کا بہت ہی ناشکرا ہے، اور اگر تم کو اپنے رب کی رحمت کی توقع اور جستجو میں ان سے اعراض کرنا پڑے تو ان کو کوئی نرم بات کہہ کر ٹال دو، اور اپنا ہاتھ اپنی گردن تک بندھا ہوا نہ رکھو اور نہ اس کو بالکل کھول دو کہ ملامت زدہ اور درماندہ بیٹھے رہو۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ گزشتہ سے پیوستہ نشست میں سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 26 کے آخری حصے پر گفتگو ہم نے سماعت کی تھی، جس میں ارشاد ہوا تھا کہ فضول خرچی کرنے سے بچو۔ فضول خرچ کرنے سے 3 مفاہیم اور معانی ہم نے جانے تھے۔ مال کو بے وجہ استعمال نہ کرو۔ دوسری بات ہم نے یہ دیکھی تھی کہ اپنا وقت استعمال کرنا لیکن کچھ بھی فائدہ نہ کمانا، یہ بھی فضول خرچی میں آتا ہے۔ نمبر 3 پر ہم نے یہ دیکھا تھا کہ اپنا عمل وجود میں لانا، کوئی نہ کوئی فعل کرنا لیکن اس سے کچھ بھی خاطر خواہ میٹھا نتیجہ حاصل نہیں ہوا، تو یہ بھی درجے میں فضول خرچی کے ضمن میں آتا ہے۔ خرچ کرنے کا معنی صرف پیسے کے ساتھ نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی تمام نعمتوں کے ساتھ ہے۔ تو آپ سمجھیے، فرمایا فضول خرچی نہ کرو۔ جو لوگ فضول خرچی کرتے ہیں وہ شیطان کے بھائی ہیں۔ یہ جملہ بڑا قابل توجہ ہے اور سمجھنے کے لائق ہے۔ وہ شیطان کے بھائی ہیں، یہ کس طرح کا کلام ہوا؟ بھئی عام طور پر قرآن حکیم کا انداز تو یوں ہوتا ہے کہ یہ کام اچھا ہے کرو گے تو اللہ تمہیں یہ اجر دے گا، یہ کام برا ہے اگر اس میں ہاتھ مارو گے تو اتنا گناہ ہو جائے گا، دوزخ مل جائے گی، اللہ ناراض ہو جائے گا۔ کوئی اس طرح کی سزا ذکر کی جاتی ہے۔ جو نماز نہیں پڑھو گے دوزخ میں جاؤ گے، یہ سزا کا ذکر ہوا۔ اگر پڑھو گے تو جنت میں جاؤ گے، یہ اچھی جزا کا ذکر ہوا۔ تو عام طور پر تو ایسا ہوتا ہے، سزائیں بیان ہوتی ہیں یا جزائیں بیان ہوتی ہیں اچھی۔ تو یہاں مولا کائنات نے یہ ارشاد نہ کیا کہ جو فضول خرچی کرنے والے ہیں ان کو یہ سزا ہوگی، کہا وہ شیطان کے بھائی ہیں۔ یہ بڑی حساس کہانی ہے، وہ شیطان کے بھائی ہیں۔ یہ حساس ہونا میں کیوں کہہ رہا ہوں بار بار؟ آئے میں آپ کی توجہ مذہب کے ایک باریک عنوان کی طرف لے کر جانا چاہتا ہوں۔ کچھ کام ایسے ہیں جو حرام ہیں، تو کیا قرآن حکیم میں یوں لکھا ہوتا ہے کہ فلانا کام حرام ہے، فلانا کام حرام ہے، فلانا کام حرام ہے؟ جی نہیں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ لفظ حرام قرآن حکیم میں استعمال ہوتا ہے۔ میں اس کی مثال پیش کرتا ہوں۔ حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم، اپنی ماؤں سے شادی کرنا حرام ہے۔ حرمت، صاف صاف لفظ استعمال کر دیا۔ گناہوں کی دنیا میں سب سے بڑا گناہ ایمان لانے کے بعد حرام ہی تو ہوتا ہے۔ ایک اس سے بھی بڑا گناہ ہوتا ہے پر وہ ایمان لانے کے بعد نہیں، وہ تو ایمان ہی کو ختم کرنے والا یعنی شرک، وہ تو ایک عنوان ہی الگ ہوا۔ لیکن ایمان قبول کرنے کے بعد جتنے بھی کام ناجائز ہیں ان میں سب سے بڑا ترین ناجائز، سب سے گندہ ترین ناجائز درجے میں حرام کام ہوتا ہے۔ اس سے نیچے آ جاؤ تو مکروہ ہوتا ہے، اس سے نیچے آ جاؤ تو مکروہ تنزیہی ہوتا ہے، اس سے بھی نیچے آ جاؤ تو چلیں خلاف اولا ہوتا ہے۔ یعنی یہ سٹیجز ہیں، یہ کام بھی ناجائز ہے
یہ بھی ناجائز ہے، یہ بھی ناجائز ہے، تو ناجائز ہونے میں سب سے اونچا ناجائز کون سا ہے، سب سے بڑے درجے والا ناجائز کون سا ہے؟ جواب ہوگا حرام۔ حرام سے بڑی کوئی اور شے نہیں ہوتی جو ناجائز ہو، اس کے بعد پھر کفر باقی رہ جاتا ہے۔ تو جو سب سے گندے درجے کا گناہ ہوتا ہے جس کو درجے میں حرام کہتے ہیں، تو کبھی اس کے لیے لفظ بولا جاتا ہے حرام، صاف صاف حرمت علیکم امہاتکم، تو وہ شے حرام ہو جاتی ہے۔ تو قرآن حکیم جب کچھ معاملات کو حرام کرنا چاہے تو کبھی لفظ حرام استعمال کرتا ہے اور کبھی نہیں کے صیغے استعمال کرتا ہے۔ نہیں کے صیغے استعمال کرنے کے معنی کہ یہ کام نہ کرنا، جیسے کہ پیچھے آیا لا تبذر تبذیرا، فضول خرچی نہ کرنا، تو یہ نہیں کا صیغہ استعمال کر دیا، جسے ہم اپنی زبان میں نہیں پڑھتے ہیں۔ نہیں، یہ نہیں، یہ عربی کا لفظ ہے نہیں، تو نہیں کا صیغہ استعمال کر دیا، بھئی یہ کام نہ کرنا، یعنی روک دیا، تو روکنے سے بھی شے کی حرمت ثابت ہو جاتی ہے۔ دو طریقے ہوئے۔ میرا عنوان اب آئے گا۔ قرآن حکیم جب سب سے گندے گناہ کو بیان کرے کہ یہ کام کرنا حرام ہے تو کبھی لفظ حرام استعمال کر دیتا ہے اور کبھی لفظ نہیں کا صیغہ استعمال ہو جاتا ہے۔ اب میں ایک تیسری بات کہنے لگا ہوں، تیسرا درجہ، کسی شے کی حرمت کو بیان کرنا ہو، دھیان رکھنا۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوگا کہ قرآن حکیم کسی کام کا حرام ہونا بیان کرنا چاہتا ہے، لیکن وہ حرام اتنا خطرناک ہوتا ہے کہ وہ اپنے مقام پر کئی اور حراموں کو جنم دینے والا ہوتا ہے۔ جیسے آپ لوگ نہیں کہتے ہو ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے 100 اور بولنے پڑتے ہیں، یہ بڑا پبلک کا جملہ ہے اور ہے بالکل کلیئر کٹ۔ اب یہ جھوٹ بولنا ایسا حرام ہے کہ ایک بار حرام کر لیا نا، اس کے بعد پھر اس کو چھپانے کے لیے 100 بار جھوٹ اور بولنا پڑتا ہے، تو کئی اور حرام وجود میں آ گئے۔ تو کچھ حرام کام ایسے ہوتے ہیں کہ جو اتنے حرام ہوتے ہیں اور حرام ہونے میں بھی اتنے خبیث درجے کے حرام ہوتے ہیں کہ بس اس پر گزارا نہیں چلتا، بلکہ آئندہ بھی کئی حرام وجود میں آتے ہیں۔ وہ خود اتنے، یعنی انہیں کہا جا سکتا ہے کہ صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث کے الفاظ یاد آ گئے، سننا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الخمر ام الخبائث، شراب پینا تمام گناہوں کی ماں ہے۔ اب معنی سمجھ آ گیا کہ یہ شراب پینا ایسا گناہ ہے کہ جو صرف پی کر تو بس اتنا ہی گناہ ہوا تو اتنا ہی حرام واقعہ ہوا، ایسا نہیں ہے۔ اس کی بنیاد پر آئندہ اور بھی کئی حرام وجود میں آتے ہیں۔ شراب پینے کے بعد عقل گئی، بندہ گالیاں بھی نکالتا ہے، لڑتا بھی ہے، جھگڑتا بھی ہے، فائرنگ بھی کرتا ہے، بندہ بھی قتل ہو جاتے ہیں، ماں کو ماں کا درجہ نہیں دیتا، پتہ کیوں نہیں چلتا، اس کے سامنے باپ ہو جائے تو اسے پتہ ہی نہیں رہتا، تو کتنے اور حراموں کا ارتکاب ہوا۔ مجھے امید ہے کہ اللہ تعالی ہماری مدد فرمائے گا۔ ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ رب کائنات نے کہا یہ فضول خرچی کرنا یہ شیطان کا بھائی ہے، ہم اسے سمجھنے کے لیے سفر طے کر رہے تھے۔ تو میں پھر بات کو دہراتا ہوں تاکہ ہم بالکل قریب ہو گئے ہیں تو یہ جملہ ہم سمجھ تو سکیں۔ اس جملے میں جو قبیح ترین عنوان انسانی نظروں کے سامنے لایا جا رہا ہے وہ ذرا ہم سمجھیں۔ کبھی حرام عنوان کا ذکر کرنا ہو تو لفظ حرام صاف صاف استعمال ہو جاتا ہے، کبھی نہیں کا صیغہ استعمال ہو جاتا ہے، اور اگر حرام کچھ اس درجے کا ہو کہ ہے وہ حرام، اب حرام سے اوپر کوئی مقام نہیں ہے نا، لیکن وہ حرام خود اپنے مقام پر کئی حراموں کو جنم دینے والا ہو، اب یہ حرام ذرا شدید درجے کا حرام ہوا، تو جب شدید درجے کا حرام کام ہو، صرف حرام نہیں، شدید درجے کا حرام ہونے کا معنی آپ نے سمجھ لیا کہ اس حرام کی وجہ سے کئی اور بھی حرام وجود میں آئیں، تو یہ تو بڑا ہی شدید درجے کا حرام ہے۔ جب شدید درجے کا حرام کام قرآن حکیم بیان کرنا چاہے تو پھر لفظ حرام کا صیغہ استعمال نہیں کرتا ہے، پھر اس عمل کی نسبت شیطان کی طرف کرتا ہے۔ یہ شیطان کا کام ہے کہ ایک حرام کے بعد اگلا، تو اس کے بعد اگلا، تو اس کے بعد اگلا، تو اس کے بعد اگلا، پھر وہ شیطان کی طرف منسوب کرتے ہوئے اس کو بیان کیا جاتا ہے۔ آئے میں اس کے لیے الفاظ آپ کے لیے تلاوت کروں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون، صدق اللہ العظیم۔ امام فخر الدین رازی نے کہا کہ اس آیت میں شراب کی حرمت کو کتنی بار بیان کیا گیا، ایک آیت میں کتنی بار بیان کیا گیا، جوے کی حرمت کو ایک ہی آیت میں کتنی بار بیان کیا گیا۔ بھئی ایک بار تو یہ کہا رجسن، پلید کام ہے تو حرام ہی ہوا، ایک بار کہا شیطانی کام ہے تو حرام ہی ہوا، ایک بار نہیں کا صیغہ بھی استعمال کر دیا، فاجتنبوہ، بچنا تو حرام ہی ہوا، اور ایک بار کہا بچو گے تو کامیاب ہوگے تو حرام ہی تو ہوا۔ یعنی اتنی شدت کے ساتھ، میں نے کہا نہیں تھا کہ جو حرام ذرا شدید ہو نا تو وہاں پھر قرآن حکیم نسبت شیطان کی طرف کر دیتا ہے۔ تو شراب کے بارے میں نے ابھی آپ سے کہا
اتنا گندے درجے کا حرام ہے کہ سارے حرام گندے ہی ہوتے ہیں، لیکن شدید درجے کا کہ رب کائنات نے کہا رجس ہے، شیطانی کام ہے، بچنا، تاکید تاکید تاکید. اور اس کے بعد کہا جوا. یہ جو جوا کھیلنے والے ہوتے ہیں یہ اللہ رحم کرے کہ بعض اوقات بچے بھی بیچ دیتے ہیں. اب کو پتہ ہونا چاہیے اپنے گھر کے وہ ماں کے زیورات بھی اٹھا کر لے جاتے ہیں. وہ جب وہ ہارنے اور جیتنے کے چکر اور چسکے چل رہے ہوتے ہیں اپنے گھر بھی گروی پر لگا دیتے ہیں، اپنی دکانیں، اپنے کاروبار کے اڈے ٹھیے سب اڑا دیتے ہیں. جو ایک حرام کئی حراموں کو وجود دیتا ہے. مولا کائنات نے کہا شیطان کا کام. تو شیطانی نسبت یہ وہاں استعمال کی جاتی ہے، شیطانی نسبت یہ وہاں استعمال کی جاتی ہے جہاں حرام کا شدید ترین ہونا بیان کیا جاتا ہے. اب آپ سمجھیں کہ یہ شیطانی نسبت کوئی چھوٹی چیز تو نہیں ہے، یہ بہت بڑی کہانی قرآن حکیم نے بیان کر دی. کہا فضول خرچی مت کرنا. جو فضول خرچ کرنے والے ہوتے ہیں وہ شیطان کے بھائی ہوتے ہیں. ان کا پیسہ نہ جانے کہاں 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 لگ رہا ہوتا ہے، ان کا وقت نہ جانے کہاں 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 لگ رہا ہوتا ہے، ان کا عمل نہ جانے کہاں 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 لگ رہا ہوتا ہے. اس لیے کہ شیطان کا بھی تو سارا وقت، شیطان کی بھی ساری جو جمع پونجی ہے اور شیطان کے بھی سارے اعمال اللہ کی نافرمانی میں چل رہے ہیں. مولا کائنات نے کہا ایک تو وہ شیطان تھا نا، اور ایک اسے دیکھو کلمہ محمد کا پڑا ہے، بھائی شیطان کا بنا ہوا ہے. کلمہ مصطفیٰ جان رحمت کا پڑا. میرے حضور کا ہر پیسہ اللہ کے راستے میں، وقت کا ہر لحظہ اللہ کے راستے میں، عمل کا ہر انداز زاویہ اللہ کے راستے میں، اور شیطان بالکل اگینسٹ. اب کتنا یہ شدید طرز بیان ہے قرآن کا. کلمہ مصطفیٰ کا پڑھتے ہو اور بھائی شیطان کے بنتے ہو. اور یہ بھائی کہنے کے اندر میں کہوں گا تو صحیح ہوگا کہ وہ انسانی لہجوں کا خیال رکھا گیا، انسانی لہجوں کا. ہم بھی ایک کیٹیگری کے بندوں کو بیان کرنے کے لیے یہ لفظ بھائی استعمال کرتے ہیں. میں آپ کو کہتا ہوں یہ دیکھو، آپ آپس میں کبھی کہتے ہو جی یہ میرا پیر بھائی ہے، حالانکہ بھائی ہوتے نہیں ہو لیکن یہ میرا پیر بھائی ہے. کیٹیگری ایک ہے نا، مرکز سے تعلق ایک ہے. خالی میرا پیر بھائی ہے. یہ پولیس والوں کے متعلق خبریں چلتی رہتی ہیں، یہ اس کا پیٹی بھائی ہے. یہ جو ایک کیٹیگری کے بندوں کو بیان کیا جاتا ہے تو اس کے لیے بھائی ہونے کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. مولا کائنات نے کہا یہ دیکھو ایک شیطان تھا تو کیٹیگری وہ تھی کہ وقت گناہوں میں، عمل گناہوں میں، اپنی جمع پونجی گناہوں میں. تو جو بھی ایسا ہوگا رب کائنات نے انسانی لہجہ ہی ہمارے سامنے رکھا، کہا یہ شیطان کا بھائی ہے، یہ شیطانی بھائی ہے. اب آپ کو سمجھ آگئی کہ یہ نسبت بڑی شدید ترین نسبت ہے اور بڑی بری ترین نسبت ہے. یاد رکھنا جتنی پاکیزہ شخصیات ہوئیں ان کی نسبت بندے کو پاکیزہ ترین کرتی ہے، اور جتنی گندی ترین شخصیتیں بدبودار سڑی ہوئی آج تک دنیا میں آئیں تو ان کے ساتھ نسبت بندے کو گندہ ترین کر دیتی ہے. رسول اللہ علیہ السلام خود ایسا ارشاد کیا کرتے تھے، یہ جو پیسہ جمع کرنا اور اس کا حق ادا نہ کرنا، دولت جمع کرنا اور حق ادا نہ کرنا، یہ تو قارون والے ہیں، یہ تو حامان والے ہیں. میرے حضور نسبت ادھر ارشاد کر دیا کرتے تھے. ارشاد گرامی ہوا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، یہ فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں. وکان الشیطان لربہ کفورا، اور شیطان اپنے رب کا سخت ناشکر ہے. وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمْ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَبِّكَ تَرْجُوهَا، اور اگر تم کو اپنے رب کی رحمت کی توقع اور جستجو میں ان سے اعراض کرنا پڑے تو ان کو کوئی نرم بات کہہ کر ٹال دو. بنیادی طور پر تو اس آیت میں یہ عنوان چڑھا کہ بعض اوقات کوئی سائل مانگنے کے لیے آتا ہے تو جس سے مانگا جا رہا ہوتا ہے اس کے پاس فی الحال وہ گنجائش نہیں ہوتی ہے. تو ایسی حالت میں ہم مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے؟ تو کہا گیا کہ رب کائنات نے کہا کہ جھڑکنا مت، گالی مت دینا، سخت مت بولنا، تو بس قولاً میسورا، کوئی نرم سی بات کہہ کر تو فارغ کر دینا. قولاً میسورا، کوئی نرم سی بات سے مراد ایک تو ہمارے ہاں یہ معاف کر بابا، ہمارے ہاں یہ لفظ چلتا ہے جی، بس ہاتھ کا اشارہ کر دیا، بس آپ جائیں جی، کچھ ایسا اشارہ کر دیا. تو بظاہر موٹا سا عنوان تو اس آیت میں یہ ہوا، لیکن ہمیں اس آیت کو ذرا تھوڑا سا قریب سے دیکھنا ہے تاکہ دو باتیں ہم اور سیکھ سکیں. ایک حوالہ تو علامہ قرطبی کا ہے اور یہ حوالہ ہمارے لیے دور حاضر کے کچھ مسائل حل کرے گا. دن بدن مسائل بڑھتے چلے جاتے ہیں، جو حالات آگے بڑھتے ہیں تو مسائل بڑھ جاتے ہیں. اس لیے شریعت پاک کے اندر قانون بیان کیے گئے، ضابطے بیان کیے گئے، جزیات بھی ہیں لیکن ہماری شریعت قانونوں کا ایک مجموعہ ہے. معنی یہ تھا کہ آئندہ حالات جیسے بھی ہوں ان قوانین کی روشنی میں جو بات جس قانون سے ملتی جلتی ہوگی وہی حکم اس کا ہو جائے گا،
بھائی اس کی میں مثال دیتا ہوں، حضور کے دور میں تو شراب ہی ہوتی تھی، بس شراب ہی ہوتی تھی پینے کے لیے، نشہ دینے کے لیے، اور آج آپ دیکھتے ہیں کہ نشہ دینے کے لیے کتنے سورسز ہیں، کتنی نت نئی چیزیں پیدا ہو گئیں۔ اب صرف قرآن نے یہ نہ کہا کہ شراب حرام ہے، حضور رحمۃ اللہ نے یہ اعلان کر دیا کہ جو بھی نشہ دینے والی شے وہ حرام ہے، قانون بیان ہوا۔ اب اس میں کوئی کہا گیا ڈرگز حرام ہے، کوئی ایسا لفظ استعمال نہیں ہوا۔ آپ پڑھنا چاہو جی افیون حرام ہے، شاید کوئی ایسا لفظ آپ کو بڑی مشکل سے ملے۔ آپ کہو جی چرس حرام ہے، آپ کو شاید کچھ ایسا لفظ، یا آج کل جو ڈائلوشنز ملتے ہیں جو نشہ دے دیں تو کیا یہ حرام ہے، یہ لفظ آپ کو شاید نہ ملے، لیکن قرآن حکیم، میں نے کہا شریعت پاک قوانین کا نام ہے، قوانین، وہ قانون بیان ہو گیا، جہاں سے بھی نشہ ہے وہ شے حرام ہے، لہذا اب اس میں نام لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ قیامت تک آئندہ اگر ہزاروں اور چیزیں بھی پیدا ہو جائیں نئی جس سے نشہ ہو جائے تو ضابطہ ہمارے پاس ہے کہ جو شے نشہ دے گی وہ اس کیٹیگری کی ہے، وہ حرام ہے، تو شریعت پاک ضابطوں کا نام ہے۔ تو میں کہہ رہا ہوں کہ نت نئے مسائل پیدا ہوتے رہتے ہیں، تو وہ ضابطے چونکہ ہمارے پاس ہیں تو اللہ فضل کرتا ہے، ہمیں سمجھ آ جاتی ہے مسلمانوں کو کہ اس نئی بات کا حکم کیا ہے، اس نئی بات کا حکم کیا ہے، اس نئی بات کا حکم کیا ہے۔ تو میں نے کہا مسائل پیدا ہوتے رہتے ہیں، ان میں سے ایک مسئلہ آج کل دور حاضر میں یہ بھیکاریوں کا ہے، بھیکاریوں کا مسئلہ ہے۔ کئی بار ایسا ہو جاتا ہے کہ شریف دل لوگ اپنی زکاتوں کے پیسے ان کو دے دیتے ہیں، تو پھر پوچھتے ہیں کہ زکات ادا ہوئی کہ نہ ہوئی، یعنی یہ مسائل تو پیدا ہو گئے۔ پھر انہوں نے پچھلی نشست میں بھی میں نے اشارہ دیا تھا کہ ان کے باقاعدہ اڈے ہوتے ہیں، وہ اڈے سیل ہوتے ہیں، پھر یا جناب یہ اپنی بیٹیوں کو یہ جو مانگنے والے لوگ ہیں اڈے جہیز میں دیتے ہیں، ان کا پورا ایک سسٹم ہے۔ تو اب یہ ان پیشہ ور بھیکاریوں کے حوالے سے علامہ قرطبی کا حوالہ آپ کو فائدہ دے گا۔ قرآن کا عنوان یہ تھا کہ اگر آپ کسی کو نہ دینا چاہیں، اعراض کرنا چاہیں اپنے رب کی رحمت کی توقع لگاتے ہوئے کہ نہ دینے میں رحمت ہے، اپنے رب کی رحمت کی توقع لگاتے ہوئے کہ بھئی اس کو نہ دوں گا تو ہی رحمت ہے، تو ٹھیک ہے کوئی نرم سی بات کہہ کر ٹال دیں، فارغ کر دیں۔ اس پر علامہ قرطبی ارشاد کرتے ہیں کہ رسول پاک علیہ السلام کے پاس ایسا ہوتا کہ بعض اوقات لوگ مانگنے کے لیے آ جاتے تو میرے حضور محسوس کرتے کہ یہ بندہ جو ہے یہ درجے میں فضول خرچ ہے، یہ پیسے کی کیئر نہیں کرتا، اگر میں اسے دوں گا تو یہ تو ادھر ادھر ہوا کر دے گا، اڑا دے گا۔ تو پھر میرے حضور محسوس کرتے کہ دینے میں پیسہ بھی ضائع ہے اور اس کا بھی نقصان ہے، پیسہ تو ضائع ہے، کسی نتیجے پر خرچ نہیں ہوگا، اور اس کا نقصان ہے یہ غلط جگہ پر پیسہ لگا دے گا تو اس کو اللہ سے ناراضگی ملے گی، نقصان ہے تو پیسہ نہ دیا جائے تو رحمت کی امید ہے کہ چلو یہ گناہ میں لگائے گا تو نہیں نا، تو اس کو بھی رحمت ملے گی۔ یہ آیت کو میں اپلائی کر رہا ہوں جو مفہوم علامہ قرطبی ارشاد فرماتے ہیں۔ تو رسول اللہ محسوس کر جاتے کہ اس کو پیسہ دوں گا تو یہ ضائع کر دے گا، غلط جگہ استعمال کر دے گا۔ پھر میرے حضور سے پیار محبت سے تو بس کوئی نرم سا جملہ ارشاد کر کے تو ٹال دیتے، فارغ کر دیتے۔ یہ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا۔ لہٰذا دور حاضر میں نے کہا تھا کہ کچھ مسائل ہمیں اس جملے سے اور اس حوالے سے سمجھ آئیں گے۔ یہ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ گاڑیوں والوں کے پاس گاڑیاں گزر رہی ہوتی ہیں یا موٹر سائیکلیں گزر رہی ہوتی ہیں، ایک بندہ مانگنے آتا ہے، آپ کو محسوس ہو رہا ہوتا ہے یہ تو نشہ ہی کرے گا، نشے کے سوا کوئی اور اس کا کام نہیں ہے۔ آپ کو محسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ یہ تو پیشہ ور ہے، یہ تو روزانہ صبح سے لے کر شام تک میں 100 بار یہاں سے گزروں گا تو یہ 100 بار ہی کہے گا بابا اللہ کے نام پر روٹی پرسوں کا بھوکا ہوں۔ آپ کو محسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ یہ ہمیشہ پرسوں سے بھوکے ہوتے ہیں، تو یار یہ تو صبح سے لے کر شام تک بھوکا ہی رہتا ہے، اس کو جتنا مرضی کھلا لو یہ پھر بھوکا رہتا ہے۔ اگر آپ کو محسوس ہو جائے یہ بندہ پیشہ ور ہے یا یہ بندہ نشہ کرنے والا ہے، اس وقت دو ہی کیٹیگریز آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، باقی آپ خود سمجھیں۔ یا کچھ نوجوان لڑکے ایسے ہوتے ہیں مانگتے ہیں اور جان بوجھ کر تھوڑی دیر کے لیے اپنی ٹانگ میں لنگ ڈال لیتے ہیں، ادھر سے پیسہ کماتے ہیں اور جا کر بلیئرڈ کھیلتے ہیں اور جوے کھیلتے ہیں۔ یہ میرے علم میں یہ کہانی بھی ہے، وہ اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے معذور ظاہر کرتے ہیں، ادھر کچھ نہ کچھ لیپا کر لیتے ہیں، بلیک اینڈ وائٹ کچھ میرا جلا سا، وہ لگتا ہے پتہ نہیں کوئی کریم لگی ہوئی ہے، میں جل گیا ہوں، لیکن وہ گھر جا کر صاف کر کے تو وہ جو پیسہ جمع کیا ہوتا ہے اسے غلط ملت کاموں میں استعمال کرتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ مجھے اتنا کہنا میرے مقصد کو بیان کرنے کے لیے کافی ہو جائے گا کہ رسول اللہ کی اداؤں میں سے ایک ادا ایسی ہے کہ اگر آپ کو محسوس ہو جائے، آپ کا اندر وجدان یہ بات پا لے کہ یہ تو نشہ ہی کرے گا، یہ تو غلط جگہ مال استعمال کرتا ہے، تو ایسے میں نہ دینا یہ کوئی غلط بات نہیں ہے، اور کوئی نرم سی بات کہہ کر کے تو انہیں وہاں سے ہٹا دینا یہ کوئی خطرناک کہانی نہیں ہوگی۔ اتنا ہی مجھے دور حاضر کے حوالے سے بات آپ کے لیے بیان کرنی تھی، اور میں اسی آیت کا ایک دوسرا مفہوم آپ کے لیے بیان کرنا چاہتا ہوں، اسے ذرا توجہ کے ساتھ سماعت کیجیے۔ غزوہ تبوک کا موقع تھا، اور یہ بات میں آپ کو سورہ توبہ پڑھاتے ہوئے بتا چکا ہوں۔ غزوہ تبوک کا موقع تھا تو تیاری بڑی زور پر تھی، تو جتنے اونٹ اور جتنے گھوڑے تھے وہ سارے کے سارے ختم ہو گئے، اور کچھ صحابہ ایسے تھے جو نیک دل تھے اور
وہ ساتھ جانا چاہتے تھے لیکن غربت نے انہیں پکڑا ہوا تھا، ان کے پاس سواری نہیں تھی، ان کے پاس مال نہیں تھا، تو رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، سرکار ہم بھی آپ کے ساتھ جہاد میں جانا چاہتے ہیں پر ہمارے پاس سواری نہیں ہے، اثاثہ جات نہیں ہے، سامان نہیں ہے اور متاع حرب نہیں ہے، تو ہم کیسے پھر آپ کے ساتھ جائیں؟ تو رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جتنے اونٹ آئے تھے وہ تو ہم بانٹ چکے ہیں، یعنی اب اس وقت دینے کے لیے نہیں ہے، جو آئے تھے وہ تو ہم بانٹ چکے ہیں، لیکن تم غم نہ کرو کہ اگر ہمارے پاس آ گئے تو ہم تمہیں دے دیں گے۔ یہ نرم قول کر دیا، اگر ہمارے پاس آئیں گے تو ہم تمہیں دے دیں گے، تم غم نہ کرو۔ تو وہ صحابہ واپس پلٹ رہے تھے اور ان کے دل رو رہے تھے۔ رب کائنات نے ان کی تصویر بیان کی کہ یہ دیکھو یہ جہاد میں جانا چاہتے تھے اور یہ پلٹ رہے ہیں اور ان کی آنکھیں رو رہی ہیں۔ یہ قرآن پاک کے الفاظ کا ترجمہ میں نے آپ کے لیے بیان کر دیا۔ تو لہٰذا یہ تفسیر کا پہلو نمبر 2 ہوا کہ میرے پاس یا آپ کے پاس کوئی بندہ مانگنے آتا ہے، بعض اوقات مانگنے والے یہ تو 5-10 روپے والے ہوتے ہیں، تو بعض اوقات بڑی رقم والے بھی تو ہوتے ہیں، بڑی رقم والے بھی تو، اور جیسے وہ جرمنی کے بندے نے مہینہ پہلے فون کر دیا مجھے 10 لاکھ روپیہ دے دو علامہ صاحب، اب یہ مانگنے کے لیے 10 لاکھ روپیہ اس نے مانگ لیا، میں نے کہا میں کہاں سے تجھے 10 لاکھ دے دوں؟ تو بعض اوقات مانگنے والے زیادہ اماؤنٹ کا مطالبہ کر رہے ہوتے ہیں، ایسے میں مذہب کا حکم ہمارے نام کیا ہے؟ اگر نہیں ہے تو بس انہیں پیار سے کوئی قول کر کے ٹال دو، یار میرے پاس تو نہیں ہے، ہاں ہوئے تو دے دوں گا، اچھا مجھے سوچنے کا موقع دو، کوئی سی بھی نرم سی بات کہہ کر ٹال دینے میں رب کائنات نے اس بات کی رخصت ہمیں عطا فرمائی ہے۔ محسوس تو آپ کو ہونا چاہیے کہ مذہب اسلام بڑا وسیع بھی ہے اور بڑا میٹھا بھی ہے اور انسانی ضرورتوں سے بڑا قریب بھی ہے۔ یہ لین دین کے معاملات یہ آئے دن ہمارے چلتے تو رہتے ہیں، بعض اوقات بندہ اپنا ہوتا ہے، چاہنے والا ہوتا ہے اور لیکن وہ لین دین کا ٹھیک نہیں ہوتا، یہ چیز بھی ہے، وہ لین دین کا ٹھیک نہیں ہوتا، تو بندے کے پاس پیسے ہوتے بھی ہیں، وہ کہتے ہیں یار اگر دوں گا تو پیسے پھنسانے والی بات ہے۔ اگر ایسا کچھ آپ کو محسوس ہو جاتا ہے تو کوئی سا سچا سا قول اور نرم سا قول کر کے تو اپنا ہاتھ کھینچ لینا، اس کی باہر کیف اجازت شریعت پاک کے اندر موجود ہے۔ ارشاد گرامی ہوا وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا، کوئی سی بھی نرم سی بات، یسر والی بات، آسانی والی بات کہہ کر ٹال دینا کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا۔ ہم روزمرہ زندگی میں جو مال خرچ کرتے ہیں اپنے اوپر، گھر والوں پر، رشتہ داروں پر، آسائش پر، گھر بنانے پر، کھانے پینے پر، اس کا ضابطہ رب کائنات ہمارے سامنے ارشاد فرماتا ہے۔ حتیٰ کہ صدقات و خیرات میں ضابطہ سمات کیجئے، مولا کائنات نے کہا خرچ کرنے میں تمہارا انداز کیا ہونا چاہیے؟ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ، اپنے ہاتھوں کو اپنی گردن پر باندھ مت لو۔ اس کا معنی یہ تھا کہ اب ایسا نہ ہو جائے کہ تمہاری ضرورت بنی ہوئی ہے، پیسے بھی تمہارے پاس ہیں لیکن خرچ ہی نہیں کر رہے ہو، پیسے سے پیار ہو گیا۔ یہ بخل اسی شے کا نام ہے۔ بخل کسے کہتے ہیں؟ اگر آپ پوچھیں بخیل کون ہوگا، جواب یہ ہوتا ہے شریعت میں کہ جس کے پاس اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے سرمایہ ہے اور وہ پھر بھی اپنا سرمایہ اپنی ہی ضرورتوں پر خرچ نہیں کر رہا، ایسے بندے کو مذہب میں بخیل کہتے ہیں۔ تو اپنے ہاتھ باندھ نہ لو، تمہارے بچوں کو کپڑوں کی ضرورت ہے، جوتوں کی ضرورت ہے، کھانے پینے کی ضرورت ہے، یا تمہارے گھر میں پنکھا نہیں ہے تو پنکھے کی ضرورت ہے، یا کوئی ماں یا باپ بیمار ہو گیا، اے سی لگ سکتا ہے، پیسے ہیں لیکن تم نہیں لگا رہے ہو۔ میں ایسے تو نہ کرو نا، ہم نے مال کس لیے دیا ہے؟ تمہیں خرچ کرنے کے لیے دیا ہے نا، اپنی ضرورتیں پوری کرو، اپنی لوڑیں پوری کرو نا۔ مال اسی لیے تو ہوتا ہے کہ بندہ اپنی ضرورتوں پر خرچ کرے۔ میں نے ایک موقع پر ابھی چند دن پہلے کسی درس میں کہا تھا یہ مال ہوتا کیا ہے؟ مال کا معنی روپیہ تو نہیں ہوتا، مال کا معنی درہم اور دینار تو نہیں ہوتا۔ مال شریعت میں اگر کہیں کہ مال کی ڈیفینیشن کیا ہے، کتابوں کے اندر جو لکھی جاتی ہے مال کسے کہتے ہیں، تو 2 باتیں جس میں ہوں وہ مال ہوتا ہے۔ 2 باتیں، ایک تو یہ کہ جس میں بندہ میلان رکھے، رغبت رکھے کہ یہ شے میرے پاس ہونی چاہیے، اور دوسرا آئندہ زمانے میں اپنی کسی نہ کسی ضرورت کی خاطر بندہ اس کو سٹاک کرے۔ ہر وہ شے جس میں یہ 2 خوبیاں ہوں، ضرورتوں کی تکمیل کے لیے سٹاک کرنا، جمع کرنا، ضرورت بنے گی تو خرچ کروں گا، اور پھر اس کی طرف میلان اور رغبت کا بھی ہونا، اسے مال کہتے ہیں۔ تو مال کی تعریف ہی کیا ہوئی؟ ایسی شے جسے آئندہ ضرورتوں پر خرچ کرنے کے لیے سٹاک کیا جائے۔ رب کائنات کا مال تو ہوتا ہی یہ ہے کہ ضرورتیں پوری کرو، اسی لیے تو بنایا مال، اپنی حاجات کی تکمیل کرو، تو پھر بھی اپنے ہاتھ باندھے باندھے رکھو، کہا نہیں، یہ اس بات کی اجازت شریعت پاک نہیں دیتی ہے۔ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ، مال خرچ کرنے میں ہاتھ باندھ کر نہ رکھو۔ اچھا پھر اور کیا نہ کرو؟ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ، اور نہ مال اتنا خرچ کر دو کہ سارا خرچ کر دو، كُلَّ الْبَسْطِ،
اور نہ اپنے ہاتھ اتنے کھول دو کہ فل ہی کھول دو، اب میرا ہاتھ اس سے آگے نہیں جا رہا، یہ اشارہ کشادگی کا۔ اتنا مال خرچ کر دینا کہ بس اس کے بعد خرچ نہ ہو سکے، اینڈ کر دینا۔ رب کائنات نے کہا ایسا بھی نہ کرو، یہ بھی نہیں کہ حتیٰ کہ میں کہوں گا کہ صرف گھر بنانے پر، کھانے پینے پر، آسائش پر نہیں۔ رسول پاک علیہ السلام سے پوچھا گیا میرے حضور بہترین صدقہ کون سا ہوگا؟ فرمایا کہ وہ صدقہ بہترین ہے کہ اوروں کو دینے کے بعد تیرے پاس بھی کچھ رہے۔ اب یہ نہیں کہ صدقہ کرنے پر آؤ تو وہ سارا اٹھا کر کے، چونکہ یہ حضور نے اجازت نہ دی۔ میں اپنی زندگی کا ایک مشکل تجربہ آپ کو بتاتا ہوں۔ بندہ شروع میں تعلیم پاتا ہے تو ابھی اس میں میچورٹی نہیں ہوتی، وہ شریعت کے تمام راستوں سے واقف نہیں ہوتا۔ یہ میرے پہلے سال کی کہانی، جب میں بھی درس نظامی پڑھنے کے لیے اپنے استاد گرامی حضرت علامہ سید ریاض حسین شاہ صاحب کے پاس حاضر خدمت، پہلے سال کی کہانی، بلکہ پہلے چند مہینوں کی کہانی، ہم شیخ سعدی کی گلستان اور بوستان پڑھ رہے تھے۔ اور اہل علم جانتے ہیں کہ یہ تصوف پر بہت سارے چیپٹرز اس کے ایسے ہیں جو مبنی ہیں، جو بندے کے دل کو نرم کرتے ہیں، آخرت کی رغبتیں پیدا کرتے ہیں، دنیا سے اس کا ہاتھ کھینچنے کے میلانات بڑھاتے ہیں۔ تو وہ پڑھتے ایک چیپٹر ایسا پڑھ لیا کہ جس میں یہ تھا کہ بس آخرت قریب ہے، موت قریب ہے، بس کچھ کما لو اور دنیا سے ہاتھ کھینچ کر رکھو۔ اب ساری ڈیٹیل تو معلوم نہیں تھی، فی الحال تو یہ رغبتیں پڑھ رہے تھے۔ تو میں اٹھ کر کے جتنے کپڑے گھر سے لایا تھا تو میں نے کہا یار یہ تو واقعی بری بات ہے، اتنے سارے کپڑے ہمارے پاس ہیں۔ میں نے ایک سوٹ رکھا، ایک پہنا ہوا تھا، باقی سارے میں نے صدقہ کر دیے۔ اب صدقہ تو میں کر بیٹھا، لیکن اسٹوڈنٹ بندہ، ہم نے تو مدارس میں ہفتے کے بعد کپڑے دھونے ہوتے ہیں، وہ جمعرات کا دن ہوتا ہے 2-4 گھنٹے کی فرصت کا۔ وہ میرے ساتھ ماجرا یہ ہو گیا کہ میں ایک اتارتا تو فوراً دوسرا دھونا پڑتا، ظاہر ہے کہ دھوؤں گا تو کل کو یا پرسوں کو پہنوں گا تو اس کے بعد پھر دھونا پڑ جاتا۔ یہ میرے لیے مشکلات پیدا ہو گئیں کہ بھائی میں اب ایک کے بعد فوراً دھوؤں، یہ بڑا مشکل کام ہو گیا۔ ویسے تو ہفتے بعد دھونے کا نظام ہمارے ہاں چلتا تھا، تو اب میں سمجھے بات رب کائنات کی، کل البست، وہ سارا ہی نہ دے دو کہ پسماندہ ہو کر بیٹھ جاؤ۔ اب ہم کیا کریں بھائی؟ یہ میں نے اپنی زندگی کا ایک مختصر اور پریشان تجربہ آپ کے سامنے رکھا کہ یوں بھی مال خرچ نہ کرو، بھلے اللہ کے راستے ہی میں کیوں نہ ہو، کہ یوں نہ کرنا کہ سارا ہی اٹھا کر دے دینا، اور آج دے رہے ہو کل پریشانی بن جائے تو پھر اوروں سے مانگتے پھرو۔ اس بات سے رسول پاک علیہ السلام نے منع فرمایا اور کہا کہ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولًا، اپنا ہاتھ گردن پر باندھ کر بھی نہ رکھو، وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ، اور مکمل بھی نہ کھول دو، فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا، ملامت زدہ ہو کر بیٹھ جاؤ۔ یہ ملامت زدہ ہونے کا مطلب کیا ہوا؟ یہ ملامت زدہ ہونے کا مطلب کیا ہوا؟ بھئی سارا مال خرچ کر دیا اللہ کے راستے میں، ملامت کیا ہوئی؟ قرآن حکیم نے کہا ملامت نہ کروا بیٹھنا کہیں اپنی، ملامت نہ کروا بیٹھنا۔ یہ اچھا ہو گیا کہ مجھے اس موقع پر شیخ سعدی کا ایک جملہ یاد آ گیا۔ سعدی فرماتے ہیں ایک بادشاہ میرا دوست تھا، دنیا کی سیر کی آپ نے، ایک بادشاہ میرا دوست تھا، فوت ہو گیا تو حکومت جائیداد پتر کے پاس آ گئی، اور بیٹے نے دونوں ہاتھوں سے خرچ کرنا شروع کر دیا۔ تو ایک بار میرا گزر ہوا تو میں نے کہا بیٹے پانی اتنا ہی پینا چاہیے جتنا آتا ہے، آئے کم، پیو زیادہ، پھینکو زیادہ، گراؤ زیادہ تو پھر ان قریب پریشانی بن جائے گی۔ میں حج پر جا رہا تھا تو میں اس بچے کو، میرے دوست کا پتر تھا بادشاہ زادہ، تو نصیحت کر کے چلا گیا، پلٹ کر آیا تو میں نے ایک بندے کو مانگتے ہوئے دیکھا۔ وہاں حج کے مہینے بعد واپس تھوڑا آنا ہوتا تھا، کئی مہینے جانے میں لگتے، کئی مہینے آنے میں لگتے، تو کئی مہینوں کے بعد جب میں پلٹ کر واپس آیا تو ایک بندے کے سر پر بال، اس میں مٹی اٹی ہوئی ہے اور رلا ہوا ہے اور افسردہ حال ہے۔ میں نے گزرتے دیکھا تو ذرا غور سے دیکھا تو وہ وہی بیٹا تھا، یہ وہی پتر تھا۔ اور میں نے کہا کیا ہوا؟ کہا بابا وہ جو تو کہہ کر گیا تھا نا کہ آمدن دے کر خرچ کیا کرو، وہ میں نے اس کو اگنور کیا اور آج میں لوگوں سے مانگتا پھرتا ہوں تو لوگ باتیں کرتے ہیں بادشاہ کا پتر بھیک مانگ رہا ہے۔ ہو گئی نا ذلت، ہو گئی نا ملامت۔ میں بس یہی آپ کو بتانا چاہتا تھا کہ میں مولانا ہوں، آپ مسلمان بھائی ہیں، تو ایک دم سارا خرچ کر دیں اور اگلے دن جب میں آپ لوگوں کے سامنے آؤں گا، اور جی عبدالرفیع صاحب 100 روپیہ دینا جی، اور جی زاہد صاحب 500 روپیہ دینا نا جی، اور جی میں نے گھر مہمان آ گیا تو 1000 روپیہ دینا جی۔ آپ جب ادھر ادھر مانگوں گا تو بتاؤ آپ کے سامنے ایک خطیب کا کیا مقام رہے گا؟ ملامت ہوگی اس کی، اچھا مولوی ہے، پیسے ہی مانگتا رہتا ہے اور لوگوں سے دولت کے حاصل کرنے کے چکر میں رہتا ہے۔ اب آپ کو عنوان سمجھ گیا، مولا کائنات نے کہا یوں نہ سارا دے دو کہ کل جب اوروں سے مانگنا پڑ جائے تو ملامت کی جائے، تمہاری ذلت کا سامنا کرنا پڑے۔ دینے پر اجر ٹھیک ہے ہوا ہے، لیکن یہ خرابی پیدا ہو جائے گی، پھر کل تمہاری اگر مانگو گے تو ملامت ہوگی، اور اگر نہیں مانگو گے محصورا تو قید ہو جاؤ گے۔
وہ گھر بیٹھے رہ جاؤ گے, کوئی ضرورت اپنی پوری نہیں کر سکو گے. میں جان بوجھ کر انہی 2 لفظوں پر بولتا رہا. اصل میں چاہتا یہ تھا کہ خرچ کرنے کے حوالے سے جو ہم کوٹھیاں بناتے ہیں, بنگلے بناتے ہیں, گاڑیاں لیتے ہیں, اچھا پھر گھر کے اندر بہت سارے آسائش کا سامان لگاتے ہیں, تو اس حوالے سے کچھ میں ڈیٹیل آپ کے سامنے رکھوں کہ دنیاوی معاملات میں خرچ کرنے کے حوالے سے ہمارے پاس کچھ کیا تفصیل ہے, یا پھر مذہب کے حوالہ جات ہی میں استعمال کرنے میں بھی کیٹیگریز ہیں. بعض اوقات ایسا بھی ہوا ہے, میں اشارہ دے رہا ہوں, سمجھیں کہ ہم اگلی نشست میں, چونکہ مجھے یہاں رکنا تھا, کچھ ڈیٹیلز آپ کے سامنے لانی تھی. مذہب کا ایک کام اور مذہب کا دوسرا کام, ہم سارا مال ادھر لگا رہے ہوتے ہیں. مذہب کے ایک حصے میں ہم سارا مال لگا رہے ہوتے ہیں, حالانکہ مذہب اندر سے آواز مار رہا ہوتا ہے وہ ادھر نہیں, ادھر ضرورت کم ہے, ادھر لگا. یہ بعض اوقات یہ ان بیلنس ہو جاتے ہیں, مذہب کے اخراجات میں بھی بعض اوقات ہم ان بیلنس ہو جاتے ہیں. میں یہ تفصیل بھی آپ کے سامنے لانا چاہتا تھا کہ مذہبی حوالوں سے مال خرچ کرنے کی ڈیٹیل کیا ہے, اور پبلک لیول پر ہم اپنے روزمرہ زندگی میں جو اموال خرچ کرتے ہیں ان کی ڈیٹیل کیا ہے. یہ انشاءاللہ العزیز اگلی نشست کا حصہ ہوگا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.